بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج بڑے طویل عرصے بعد ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ سینئر صحافی ممتاز تجزیہ نگار محسن جمیل بیگ صاحب موجود ہیں. ایک تو ان سے پوچھیں گے کہ کتنا لمبا عرصہ وہ غائب رہے، کیوں غائب رہے. آج کل دوبارہ ہم مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے وہ یکدم خاموش ہو گئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی، اس کے اوپر بات کریں گے. پھر الیکشن جو ہوئے ہیں اس کے اوپر ہارنے والا بھی خوش، ہارنے والا بھی ناراض، اور جو جیتنے والا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. کچھ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں. پھر صدر عارف علوی اجلاس نہیں بلا رہے، قومی اسمبلی کا ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعظم کی سمری پر. اور پھر بیگ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ حکومتیں جو بننے جا رہی ہیں، مخلوط حکومتیں زیادہ تر، تو یہ کب تک چلے گی. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. ایک تو سب سے پہلے یہ بتا دیجئے گا، اتنے طویل عرصہ جو آپ کی غیر حاضری رہی، اس کی جو تھی وہ بڑی وجہ جو تھی وہ کیا تھی؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. میں بس ایک تو فارن ٹریول پہ رہا، اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے کہا الیکشن ذرا دیکھ لیں، کیونکہ جس طریقے سے الیکشن کنڈکٹ کیے گئے اور جس طریقے کا ٹرن آؤٹ ہوا اور جو رزلٹ آئے، وہ میرے خیال کسی کی توقع سے ڈفرینٹ آئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں بھی کافی باہر رہا، تو میں ایک پی ٹی آئی کے پرانے بڑے سرگرم رکن تھے، آج کل مفرور ہیں. تو لندن میں کچھ 4 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ پلان ہے اور ہم الیکشن والے دن ہم سارے آئیں گے اور جتنے مفرور بھی ہیں. تو میں یہ سمجھا کہ یہ بات تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہوگی، لیکن انفارچونیٹ ہماری جو بھی ایجنسیز ہیں ملک کی، وہ ان کا فیلئر ثابت ہوا. ایک تو ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ ووٹ کاسٹ کرنے آئیں گے. سمبل نہیں تھا، انہوں نے کمپین نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ایجنسیز کا یہ معلوم نہیں کر سکی کہ اس دن الیکشن والے دن پی ٹی آئی کے اگر لوگ نکل رہے ہیں تو اس کا سدباب کیا کیا جائے. ہماری ایجنسیز کا ہمیشہ سے ایک پرابلم رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی ورکنگ اور اپنا سٹائل جو ہے اس کو ری تھنک کرنا پڑے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں اور فیوچر الیکشنز میں اور پولیٹیکل سیٹ اپس میں میرا خیال میں ان کو اگر یہ انہوں نے ری تھنک اور اپنی پالیسی چینج نہ کی تو یہ ناکامیاں ہماری ریاست کے لیے بڑی مشکلات پیدا کریں گی، جیسے کہ الیکشن میں ہوا ہے. کیونکہ ہماری ایجنسیز چاہتی ہیں ہمارا جو بندہ ہے اور جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو آگے لایا جائے. حالانکہ یہ غلط ہے. ان کو وہ بندہ چاہیے جو ان کے ساتھ ہو، نہ کہ ان کے ہاتھ میں ہو. کیونکہ ہاتھ والوں کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے، وہ اتنے پپٹ ہیں کہ وہ اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں ایجنسیز کی، اور ایجنسیز سمجھتی ہیں کہ ہم نے ان کو لانچ کر دیا ہے اور یہ ہمارے لیے سب کچھ کریں گے. ایسا نہیں ہوتا. ثابت ہو گیا یہ نگران حکومت نے اس الیکشن میں کیا پارٹیسپیٹ کیا، یا اسٹیبلشمنٹ کی یا ملک کی کیا خدمت کی ہے، کیونکہ وہ ان کے لائے ہوئے لوگ تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ فیلئر جو ہے وہ اس سے اسٹیبلشمنٹ ایمبیرس ہوئی. اس سے صدیق صاحب ہماری جو متھ تھی اسٹیبلشمنٹ کی، ایجنسیز کی، وہ ٹوٹ گئی. انٹرنیشنلی بھی جو لوگ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ از ویری اسٹرانگ اینڈ ویری کیلکولیٹو، وہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک دو لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے یہ ساری اپسیٹ بھی ہوا، اور انٹرنیشنلی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بدنامی ہوئی، ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی. اور اس کے بعد جو کیا جس آبویس طریقے سے اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اس سے مزید خراب حالات ہوئے اور خرابی پیدا ہوئی. صحیح. اچھا بیگ صاحب، الیکشن ہو گئے، جو جیتا وہ بھی ناراض ہے، جو ہارا ہے وہ سڑکوں پر ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ بھی ان کی ڈسکلکولیشن تھی.
टोटली मिसकैलकुलेशन थी जी, गलत बताया गया। जिन जो कमिटमेंट इंटरनेशनली थी और ये सारे इलेक्शन प्रोसेस का सिद्दीक साहब एक ही मकसद था, वो था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में आए और ये इसका जो मईशत का बुरा हाल है उसको स्टेबिलिटी दे के आगे चलाया जाए। वो सारी चीज़ें फेलियर साबित हुई। जिन्होंने भी ये प्लान किया या जो हमारे मुल्क में अपने आप को थिंक टैंक समझते हैं, उन्होंने इसका हुलिया बिगाड़ दिया। अब आप देखिए कि कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं आई, कहीं भी किसी एक पार्टी की, सिवाय सिंध में और पंजाब में अगर किसी को मेजॉरिटी मिली है, किसी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, उसके अलावा तो पूरे पाकिस्तान में एक हैजान कैफियत में मुब्तला है, लोग सड़कों पे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए ऐसे हालात जिसमें स्टेबिलिटी ना हो, पता नहीं कल क्या होगा, मईशत आगे चलेगी या यही जो सड़कों पे एहतजाज है या असम्बली में जो नाराबाजी है या हमारी जो कानून साजी है वो अगर स्मूथली नहीं होती, तो इस मुल्क के, इस रियासत के बहुत मसाइल हैं। और इस मसाइल में से सब ने हिस्सा डाला हुआ है कि ये मजीद ख़राब हो। एक पार्टी तो चले वो अपनी ताई ये कोशिश कर रही है कि उनका इंटरनेशनल एजेंडा है मुल्क और रियासत के खिलाफ या फौज के खिलाफ, लेकिन हमें भी अपनी गलतियों के ऊपर सोचना चाहिए और अपना वे ऑफ वर्किंग जो है वो चेंज करना चाहिए। तो उस सूरत में मैं समझता हूँ कि खराबी पैदा हुई, हालात मजीद खराब हुए, स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। आइंदा वाली हुकूमत के लिए जहाँ भी सूबों में तो इतना इशू नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद वो तो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। मखलूत है, क्लियर कट मेजॉरिटी किसी के पास नहीं है, 2 अपोजिट, 3 अपोजिट, 4 अपोजिट पार्टीज ज़हनी तौर पर जो मुख्तलिफ तरीका इख्तियार करती हैं मुख्तलिफ इश्यूज पर, उनको इकट्ठा करके तो स्मूथली हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत बनी है तो इसको फिर चलना चाहिए ताकि कुछ थोड़ी सी हमारी जो मईशत की हालत है वो बेहतर हो और एक स्टेबिलिटी लाई जाए और आने वाले इलेक्शंस तक इसको चलाना चाहिए ताकि हमारे जो मसाइल हैं उसमें शायद कोई कमी आ जाए। अच्छा बेग साहब, सदर आरिफ अलवी का किरदार आपने माजी में भी देखा, कोई सदर से ज़्यादा पीटीआई के कारकुन बनकर ज़्यादा जो है वो काम करते रहे। तो अभी भी उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया, हालांकि उनका चल चलाव है, लेकिन वो इसके बावजूद इमरान खान से अपनी वफादारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी क्या वजह, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? सिद्दीक साहब, मैं कल एक चैनल पे था तो मैं वहाँ भी यही कह रहा था कि हमारे मुल्क का एक और बहुत बड़ा अलमिया है कि जो हमारे ओहदे हैं बहुत बड़े ओहदे हैं और उनकी रिस्पेक्ट और आईनी ओहदे हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करना लाजिम है, लेकिन बहुत छोटे लोग उन चेयर्स पे और उन ओहदों पे बैठे और किसी को ओहदा या पैसा दे के आप उसकी असलियत, उसका जो अंदर शख्स है वो आपको नजर आ जाता है। अलवी साहब एक छोटे इंसान है, उन्होंने इस ओहदे की बहुत बेतौकीरी की और जिन्होंने इन ओहदों पे लोगों को बैठाया उन्होंने इन ओहदों की अहमियत खत्म कर दी। और आज जो मुल्क के हालात हैं उसमें बेसिकली ऐसे लोगों का कसूर है कि आप सदारत की कुर्सी पे हैं, सदर पाकिस्तान है, आपका बिहेवियर तो बहुत मिसाली होना चाहिए। लेकिन क्या करें सिद्दीक साहब, ये पूरी लॉट की लॉट ऐसी पाकिस्तान में आगे आई है कि हमारे नौजवान नस्लों के लिए एक ऐसा ये एग्जाम्पल छोड़ के जा रहे हैं और हमारी पूरी नई नस्ल को क्या मैसेज जा रहा है और वो क्या बेचारे सोच रहे होंगे कि ये हैं वो आईनी ओहदे और ये हैं हमारे हुक्मरान और ये हमारी लीडरशिप है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अलवी साहब ने किया माजी में भी और अभी भी जो कर रहे हैं, ये आखिरी टाइम है इनका, चले जाएंगे और शायद बेइज्जत होके जाएं। तो ऐसी सूरत में आप जाते हुए तो कम से कम थोड़ी सी डिग्निटी और थोड़ा सा वकार दिखाइए और आपको चाहिए, देखिए इजलास फिर भी हो जाना है, वो तो स्पीकर साहब भी बुला सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको थोड़ी सी जो है वो डिग्निफाइड तरीके से एंड कीजिए, लेकिन शायद कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती। क्या आपको नजर आ रहा है कि ये जो हुकूमतें हैं ये ज्यादा देर चल सकेंगी? चलती हुई नजर आई मखलूत हुकूमत
جو استحکام لانے کے دعوے کیے جا رہے تھے وہ استحکام جو ہے وہ بیگ صاحب آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا، اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے وہ تو پولیٹیکل حالات ہیں کس طرف جاتے ہیں، لیکن صدیق صاحب یہ فوری طور پر تو میں سمجھتا ہوں اس کو چلنا چاہیے. آپ کے جو مسائل ہیں، انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، اس کے اوپر اس وقت حکومت بنا کے کمٹمنٹس بھی پوری ہونی چاہیے اور ان کو آگے لے کے جانا چاہیے. صحیح. ہاں اگر سال 2 سال بعد آپ نئے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، اور میں اپنے ریاست کے اداروں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آنے والے الیکشنز ہوں گے 2.5 سال بعد ہو، 5 سال بعد ہو، اس کے بعد 2-4 الیکشنز جو ہوں گے وہ اسی طرز پہ ہوں گے. اور اگر انہوں نے اس شرمندگی سے جس طریقے سے انہوں نے اس الیکشن میں کنڈکٹ کیا ہے آئندہ بھی کیا تو بہت برا ہوگا ریاست کے لیے. آپ وہ ری تھنک کریں اور آنے والے الیکشنز کے لیے ایک ایگزمپلری فارمیشن بنائیں تاکہ کبھی بھی ریاست کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے کہ جو ریاست کے دشمن ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے دشمن ہیں، جس میں انٹرنیشنل قوت بھی شامل ہے، وہ فائنینشلی بھی شامل ہے، مشروعات میں بھی شامل ہے اور فزیکلی بھی وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ایسے ہی لوگوں کے ذریعے. اس کے اوپر غور و فکر کریں اور کوشش کریں گے یہ جو الیکٹڈ حکومت بنے گی اس کو کم سے کم 3-4 سال چلانا چاہیے تاکہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئے. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. ویورز آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی. انہوں نے ان تینوں ایشوز کے اوپر کھل کر اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا ہے اور انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں تو یہ سسٹم 3-4 سال چلنا چاہیے اور ملک میں استحکام جو ہے وہ آنا چاہیے جو کہ انتہائی ناگزیر ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.